پنجاب کے رابن ہوڈ نظام لوہار کی داستان حیات آخری قسط نمبر 5۔ مجھے ہنجی صاحب سے ملواؤ۔ انہیں اگر علم ہو گیا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو تمہاری وردیاں ترا دیں گے وہ۔ سوجا سنگھ 20 بار کیا گیا مطالبہ ایک بار پھر چیخ چیخ کر دہرانے لگا۔ کیوں ہلکان ہو رہا ہے غدار؟ تجھے کیا لگتا ہے تیری اس بہادری پر یہ سفید چوہے جو پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے جبرو نے تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس صبح نظام لوہار کی لاش دریافت ہوتے ہی گورا صاحب نے سوجا کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ نظام کے ہاتھوں آخری وقت سے قبل اپنے 20 اہلکاروں کی موت نے انہیں وحشی بنا دیا۔ وعدہ معافی کے قول و قرار ہوا میں تحلیل ہو گئے اور اب کوئی بھی اس کی آواز پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ورنہ مجھے یوں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جبرو کی بات پر بھڑک اٹھا۔ غلط فہمی انہیں نہیں تجھے ہو گئی تھی۔ بہت افسوس ہے مجھے کہ اپنی دھرتی کا سودا کتنے سستے میں کر ڈالا تو نے۔ ایک ناری کے سامنے اتنی بے بسی۔ سوجا اسے تلخ جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ حوالات کی سلاخوں کے پار ایک چہرے سے ششتر کر دیا۔ اپنی والدہ کی یہاں موجودگی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیبی تو یہاں کیسے؟ بڑی منت سماجہ سے 2 گھڑی تجھے ملنے کا موقع ملا ہے۔ تھانے کا سنتری تیرے باپو کا پرانا دوست تھا، اسی کی مہربانی سے یہاں پہنچی ہوں۔ وہ آزودگی سے بولی۔ بیبے اسے کہہ کے مجھے نکلوا دے گی نا یہاں سے؟ اس نے بڑی بڑی سیاہ چادر میں لپٹی میتا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تجھے اب بھی صرف اپنی ہی فکر ہے سوجھے، صرف اپنی۔ اس کا لہجہ دکھ کی شدت سے چور تھا۔ تو نے نظام کی یاری اور محبت کا کیا مول دیا؟ ایک بار بھی تجھے خیال نہ آیا ہم سب کا؟ سوجا کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ یکدم سلاخ پر دھرا ہاتھ میتا نے جکڑا اور اپنی چادر میں موجود کرپان نکال کر بیٹے کے سینے میں گھونپ دی۔ لہو کا ایک فوارہ اچھلا اور اس کے کپڑوں کو رنگین گلبوٹے بنا گیا۔ جبرو جٹ بھی اس اچانک وار پر ساکت رہ گیا۔ یہ کیا کر دیا ماتا جی آپ نے؟ وہ فرتے حیرت سے گونگ تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جبرو۔ اس دھرتی کے مجرم بیٹے اور ایک مخلص دیش بھکت کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ فرش پر اپنے ہی خون میں لت پت بیٹے کو دیکھ کر بولی۔ اور تم گواہ رہنا جبرو، تم گواہ رہنا۔ یہ موت تو بہت چھوٹی سزا ہے اس کے لیے۔ میں تو اسے اپنے دودھ کی 32 دھارے بھی کبھی نہ بخشوں گی۔ اس نے نظامی نہیں بلکہ پورے پنجاب کو بے موت مار دیا۔ ان فرنگیوں سے ایسی جیداری سے ٹکر لینے والا اب جانے کب پیدا ہو۔ کاش میں تجھے یہاں سے نکال پاتی۔ آپ یہاں سے چلی جائیں ماتا جی، اب یہاں رکنا مناسب نہیں۔ میتا آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے لوٹ آئی۔ امرتسر کے عوام میں ایک ماتم برپا تھا۔ ان کے دلی امنگوں کا ترجمان اور انگریز 10 برد میں ایک باوقار زندگی عطا کرنے والا ہر دل عزیز رہنما نظام لوہار کی ایسی المناک موت ناقابل برداشت سانحہ تھی۔ حکومتی حلقوں میں اشتہاری مجرم اور ڈکیت کی حیثیت رکھنے والا نظام ان کے لیے ایک مثالی ہیرو تھا۔ اس کے جنازے میں شرکت کے لوگوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ ہزاروں افراد کی متوقع شمولیت نے انتظامیہ کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ ان کی آمد پر بند باندھنے کے لیے انہوں نے ٹیکس لاگو کر دیا۔ 2 روپے فی کس۔ موجودہ وقت میں لگ بھگ 20,000 روپے ادائیگی کے بعد ہی وہ نظام لوہار کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے مجاز تھے۔ یہ خود غرضانہ امر بھی انہیں اپنے محبوب سپاہی کی آخری رسومات میں شرکت سے نہ روک پایا۔ اس تاریخی جنازے کے ٹیکس کی مد میں حکومت کو مبلغ 35,000 روپے کا مالیہ حاصل ہوا۔ ہزاروں اشکبار آنکھوں اور سوگوار دلوں نے نظام لوہار کو سپرد خاک کر دیا۔ دشمن کے کیمپ میں جشن کا سما تھا۔ جام لوٹھاتے مستی اور سرشاری میں بے حال افسران نخوت و تکبر سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ آئندہ کوئی بھی ہندوستانی ماں باغی پیدا نہیں کرے گی۔ نظام لوہار کی موت ان کے لیے ہماری دہشت کی علامت بن جائے گی۔ اور عین اسی پل قبرستان کی ایک الگ تھلگ گوشے میں متورم چہرے اور نڈھال وجود لیے میتا اب بھی ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ ان فرنگیوں سے ایسی جیدار ٹکر لینے والا اب جانے کس خوش نصیب ماں کا بیٹا ہوگا۔ لمحوں کا سفر جاری رہا اور طویل انتظار کے بعد پنجاب کی زرخیز زمین پر ایک اور گبرو، نڈر اور موت کو ہمجولی سمجھنے والے مرد آہن کا جنم ہوا۔